ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات بہت قریب ہے اور عن قریب ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونے والے ہیں. وہ عظیم رات جو بخشش کی رات ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، روزی تقسیم ہونے کی رات ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے امی جان نے خود ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے حضور کو ایک رات بستر مبارک پر نہ پایا. جب میں نے تلاش کیا تو آپ جنت البقیع شریف میں جو دنیا کا سب سے افضل قبرستان ہے آپ اس کے اندر موجود تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے. یہ ایک عرب میں قبیلہ تھا، یہ لوگ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قبیلے کی بکریوں سے جو ہے آپ نے یہ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس قبیلے کے اندر جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کو بخش دیتا ہے. تو بالوں کو کوئی گن نہیں سکتا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو رات آنے والی ہے اس رات میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ایسے گنہگار ہیں جو بارگاہ مولا سے مغفرت کا پروانہ حاصل کریں گے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب بندہ اگر چاہے تو اپنی مغفرت کرا کر کے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لے، اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے محروم کر دیا جائے، کیونکہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے والے کو اس رات بھی نہیں بخشا جاتا ہے. اور احادیث کے اندر مفسرین نے محدثین نے ان گناہوں کے بارے میں بتایا کہ جو اس گناہ کے اندر ملوث ہوگا وہ اس رات بھی نہیں بخشا جائے گا. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب ایسے گناہوں کے اندر آج شامل ہوتے ہیں اور پھر وہ اس عظیم رات کے اندر جیسے دوسروں کا حق مارنا، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، اس طرح کے بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والے کو اس رات بھی نہیں بخشا جاتا ہے. اب ایسی راتوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 6 رکعت نفل پڑھ کر کے اور دیگر نوافل اور اذکار ادا کر کے ہم اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لیں. ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اگر اپنی مغفرت کروانی ہے اور بارگاہ مولا سے بخشش کا پروانہ حاصل کرنا ہے تو یقیناً بندوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. اور جن گناہوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ گناہ کرنے والے اس رات بھی نہیں بخشے جاتے ہیں، ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنا ہوگا تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے. میرے عزیزو، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. ہم تو جب قبرستان جاتے ہیں ان راتوں میں تو آپ دیکھیں لائٹیں بھی لگی ہوتی ہیں، سب
سب کچھ اوپر سے چمک رہا ہوتا ہے، لیکن اندر کیا حال ہے، اور ہر قبر اندر سے الگ الگ ہے. کوئی قبر جنت کا باغ ہوگی، جتنا اوپر نہیں چمک رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اندر چمک رہا ہوگا، اور کچھ قبر تو ایسی ہوں گی کہ بس نعوذ باللہ من ذالک، کیا اندر حال ہوگا، اللہ کی پناہ. اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا تم کیا جانو قبروں کا حال، اگر قبروں کا حال جاننا ہے تو مردوں سے پوچھو کہ ان کی حالت قبروں کے اندر کیا ہو رہی ہے. اسی لیے ایک بزرگ ہیں حضرت ابو حجاج صومالی، انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیری خرابی ہو، کیا تو نہیں جانتا تھا میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. اے انسان کس چیز نے تجھے مجھ سے غافل رکھا کہ تو میرے اوپر اکڑ کر چلتا تھا. اور حضرت عبداللہ بن عبید نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے. سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے کہتی ہے اے آدم کے بیٹے تیرا برا ہو، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا، کیا تجھے میری تنگی، میری بدبو، میری وحشت، میری ہولناکی اور میرے کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں دلایا گیا تھا. یہ میں نے آج کے دن تیرے لیے تیار کر کے رکھے ہیں، بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے. یعنی آج تیرے لیے راحت بھی ہے اور تیرے لیے سزا بھی ہے. اگر تو نے میرے لیے تیاری کی ہوگی تو آج تیرے لیے راحت ہے، اور اگر تو نے تیاری نہ کی ہوگی تو آج تیرے لیے کوئی راحت نہیں ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اپنی قبر کے لیے خوب تیاری کر لو، کیونکہ قبر روزانہ 7 مرتبہ یہ پکارتی ہے اے کمزور آدمی مجھے ملنے سے پہلے ہی اپنی زندگی میں خود پہ رحم کر لے. کیا تو اس وقت خود پہ رحم کرے گا جب آ کر کے تو مجھ میں بوسیدہ ہو جائے گا، یعنی گل جائے گا، سڑ جائے گا، تب تو اپنے آپ کے اوپر رحم کرے گا. قبر روزانہ 7 مرتبہ پکار کر کے کہتی ہے کہ اے بندے تو آج اپنے اوپر رحم کر لے. اسی لیے سفیان ثوری فرماتے ہیں جو قبر کو اکثر یاد کرے، زیادہ سے زیادہ یاد کرے، وہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا. اور جو قبر کی یاد سے غافل رہا، قبر کو یاد نہ کرے. آج لوگ کہتے ہیں حضرت قبر کو دیکھ کر کے جو ہے ڈر لگتا ہے، قبر کو یاد کریں تو ڈر لگتا ہے، قبر کی باتیں نہ کیا کریں. یاد رکھ لیں بزرگان دین حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں جو قبر کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے گا وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ پائے گا، اور جو قبر کی یاد سے غافل ہوگا فرماتے ہیں وہ اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا پائے گا. اس لیے قبر کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں. 7 مرتبہ قبر روزانہ پکار کر کے کہتی ہے کیا تو اس وقت رحم کرے گا جب تم میرے اندر آ کر کے بوسیدہ ہو جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا اسی لیے فرمایا گیا کہ قبریں کہتی ہیں آج رحم کر لو کل میں تمہارے اوپر رحم کروں گی، لیکن اگر آج تم نے اپنے اوپر رحم نہ کیا تو میں تمہارے اوپر بھی رحم کرنے والی نہیں ہوں. اس لیے میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قبر کو روشن کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کن کاموں کے ذریعے سے ہم اپنی قبروں کو روشن کر سکتے ہیں. آج جو ہے شب برات ہے، شب قدر ہے، بڑی بڑی راتوں میں جو ہے قبرستان کے اندر لائٹیں لگائی جاتی ہیں. ہمیں ان لائٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حقیقت میں دیکھیں تو یہ لائٹیں قبرستان میں دفن ہونے والوں کے لیے نہیں لگائی گئی ہیں. یہ تو ہم ان راتوں میں جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں، ورنہ مردوں کو ان لائٹوں کی کیا ضرورت ہے، وہ تو قبر کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. اگر انہیں ضرورت ہے تو قبر کی روشنی کی ضرورت ہے، اگر انہیں ضرورت ہے تو ہمارے ہم جو ثواب انہیں پہنچاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. لہٰذا زندگی کے اندر ہمیں ایسے اعمال کرنا چاہیے کہ ہماری قبر روشن ہو. اس کے حوالے سے چند کام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے عقیدے کو جو ہے درست رکھنا ہے. اس لیے کہ اگر عقیدہ درست رہے گا تو انشاءاللہ تعالی قبر جو ہے بالکل تمہاری صحیح سلامت رہے گی. اور آپ دیکھ لیں قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، ان تینوں سوالوں کا تعلق بھی اعمال سے نہیں ہے، عقیدے سے ہی ہے. قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس کے بارے میں یعنی رسول پاک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. مجھے بتائیں تینوں سوال عمل کے تعلق سے ہے یا عقیدے کے تعلق سے ہے؟ نہ نماز کے بارے میں پوچھا
جائے گا. یقیناً قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن قیامت کی پہلی منزل یعنی کہتے ہیں نا آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. اگر اس منزل میں کوئی کامیاب ہو گیا تو وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور اس پہلی منزل میں جو سوال ہو رہے ہیں، آج لوگ عقیدے کو کتنا معمولی سمجھ رہے ہیں. عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہابیوں کے ساتھ بھی ملنا ہے، دیوبندیوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، بدعقیدوں سرکار کے دشمنوں کے ساتھ بھی ہماری رشتہ داری ہو رہی ہے. یاد رکھ لیں یہ ہمارے قبر میں کام نہیں آنے والے ہیں. اگر قبر میں کوئی کام آنے والا ہے تو اہل سنت کا عقیدہ کام آنے والا ہے. اس لیے اپنے عقیدے کو درست رکھیے. قبر میں تینوں سوال اعمال سے متعلق نہیں ہے، نہ نماز سے متعلق ہے، نہ روزے سے متعلق ہے، نہ کسی رشتہ داری سے متعلق ہے، نہ حقوق سے متعلق ہے. نہ یہ پوچھا جائے گا کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، نہ یہ پوچھا جائے گا کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا. ہاں اگر قبر میں سوال کیا جائے گا تو سب سے پہلے عقیدے کے متعلق پوچھا جائے گا. 3 سوال ہوں گے اور وہ تینوں سوال عقیدے سے متعلق ہیں. اگر بندہ عقیدے کے ان سوالوں میں کامیاب ہو جائے گا تو جانتے ہو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت نے فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھ کر لوگ پلٹتے ہیں مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے. پھر جب بیٹھ جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ. پھر سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اسلام. پھر پوچھا جاتا ہے تیرے نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. پھر سوال ہوتا ہے تو ان کے بارے میں کیا جانتا ہے، یعنی اس نبی کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے انہیں پہچانا، جو کتاب یہ لے کر کے آئے میں نے اس کی تصدیق کی. اور امام اہل سنت کا یہاں پر وہ شعر پھر سے یاد آتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو عقیدے کو اتنا مضبوط کر لو کہ جب قبر میں فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا جانتا تھا، اللہ کرے امام احمد رضا کا یہ شعر ہماری زبان پہ آ جائے اور ہم اس وقت فرشتوں سے کہیں سنو فرشتوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو ہمارا عقیدہ کیا ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جب بندہ اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں نے انہی کو جانا ہے اور یہ جو لے کر کے آئے میں نے اسی کو پہچانا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اب اللہ اتنا کرم فرماتا ہے اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو دوسرے مومنوں کی روح سے ملا دیا جاتا ہے. یہ اگر عقیدہ مضبوط ہو اور عقیدہ درست ہو تو یہ اس کا کام آنے والا ہے. لہٰذا اپنے عقیدے کی فکر کیجئے. دوستی اور رشتہ داری یہ کام نہیں آنے والی ہے. اگر کام آنے والا ہے تو عقیدہ کام آنے والا ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ایک روایت اور ہے. فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہو گئے اور قبر تک ساتھ تشریف لے کر کے گئے. اس وقت تک قبر کھودی نہیں گئی تھی، لہٰذا میرے آقا تشریف فرما ہو گئے. لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے کیونکہ ابھی قبر کھودی نہیں گئی تو حضور بھی بیٹھ گئے اور ساتھ والے بھی بیٹھ گئے. فرماتے ہیں لوگ ایسے بیٹھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے. تو صحابہ کرام بیٹھ گئے. پھر آپ نے زمین کی طرف نظر فرمائی اور تنکے سے زمین کوریدنے لگے. ایک تنکا اٹھایا اسے زمین کو کوریدنے لگے. پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اعوذ باللہ من عذاب القبر، یعنی میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر فرمایا جب مومن دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آخرت کی طرف بڑھتا ہے تو موت کا فرشتہ اس کے سر کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس فرشتے کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی ہوتے ہیں جن فرشتوں کے پاس جنتی تحفے ہوتے ہیں، جنتی خوشبو ہوتی ہے، جنتی لباس ہوتا ہے. وہ تمام تا حد نگاہ یعنی فرشتے جہاں تک اس مردے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک کہ وہ تمام فرشتے صف بصف کھڑے بیٹھ جاتے ہیں. پہلے ملک الموت موت کا فرشتہ اسے خوشخبری سناتا ہے، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا عقیدہ درست ہے، تمہارا ایمان سلامت ہے، تمہیں مبارک ہو. پھر دوسرے فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں، تمہیں مبارک ہو تمہارا عقیدہ درست ہے، تمہارا ایمان سلامت ہے. اس کے بعد اس کی روح حضرت ملک الموت علیہ السلام کی جانب سے دی جانے والی خوشخبری سے یعنی موت جو وہ مرنے والا رہتا ہے اس کی روح اتنی خوش ہو جاتی ہے کہ فرشتے آ کر کے ہمارے ایمان کی مبارکبادی دے رہے ہیں، ہمارے عقیدے کی مبارکبادی دے رہے ہیں. تو اس کی روح جو ہے وہ حضرت ملک الموت کی جانب سے دی جانے والی خوشخبری سے خوش ہو کر کے مشک سے قطرہ بہنے کی طرح نکل کر کے بہتی ہے. وہ
مشک سے جس طرح قطرہ بہتا ہے اس طرح سے اس کی روح بہ کر کے نکلتی ہے. پھر ملک الموت اس کی روح لے کر پلک جھپکتے ہی دوسرے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ فوراً اسے جنتی تحفوں میں لپیٹ دیتے ہیں. اس وقت زمین و آسمان کے درمیان ایک خوشبو پھیل جاتی ہے. فرشتے کہتے ہیں یہ خوشبو کتنی اچھی ہے. دوسرے فرشتے کہتے ہیں ارے کیوں نہ ہو, یہ خوشبو آج روح قبض کی گئی فلاں مومن بندے کی روح ہے. تو خوشبو کیوں نہ ہو کہ فلاں مومن بندے کی روح ہے. جب اسے آسمان تک لایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. ہر دروازہ آسمان کا یہ چاہتا ہے کہ اس روح کو مجھ سے گزارا جائے, کیونکہ یہ رسول اللہ کا عاشق ہے, اس لیے اس کی روح کو مجھ سے گزارا جائے. چنانچہ اسے اس کے عمل کے دروازے سے گزارا جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے. جن جن آسمان والوں کے پاس سے وہ گزرتی ہے سب یہی کہتے ہیں خوش آمدید اس جان کو جس نے اپنے رب کا حکم مانا ہے, کہ اس کی روح کو سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا جاتا ہے. حضرت ملک الموت اور ان کے جو دوسرے ساتھ والے فرشتے تھے وہ عرض کرتے ہیں الہی ہم نے فلاں مومن کی روح قبض کی ہے. اللہ تعالیٰ جبکہ ان سے زیادہ جانتا ہے, لیکن فرشتے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا ہم نے فلاں مومن کی روح قبض کی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اسے زمین کی طرف لوٹا دو, میں نے ان بندوں کو اسی سے پیدا کیا, اسی میں لوٹاؤں گا اور انہیں اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا. دفنانے والے جب واپس پلٹتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آہٹ اور ہاتھ جھاڑنے کی آواز بھی سنتا ہے. مجھے بتائیے جب ہمارا مردہ ہاتھ جھاڑنے کی آواز سنے, بغل میں کھڑا رہنے والا ہمارے ہاتھ جھاڑنے کی آواز نہیں سن سکتا. جب ہمارا گنہگار مردہ ہمارے ہاتھ جھاڑنے کی آواز سن سکتا ہے تو کیا امام الانبیاء ہمارے صلاۃ والسلام کو نہیں سن سکتے ہیں؟ کیا رسول پاک اللہ کے جو محبوب ہیں کیا وہ ہماری آوازوں کو نہیں سن سکتے ہیں؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. لیکن ان دیوبندیوں کا اتنا باطل اور مردود عقیدہ ہے جو یہ مردود کہتے ہیں کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ نہیں سن سکتے ہیں. معاذ اللہ کہ وہ قبر میں مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں. امام احمد رضا نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جب ہمارا گنہگار مردہ ہمارے ہاتھوں کے جھاڑنے کی آواز کو سن سکتا ہے تو پھر ہمارے آقا جو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں, جو ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم پر مہربان ہیں, وہ ہماری آوازوں کو کیوں نہیں سنیں گے؟ دور اور نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور نے فرمایا کہ وہ مردہ ان کے ہاتھوں کے جھاڑنے کی آواز سنتا ہے. پھر اس کے پاس 3 فرشتے آتے ہیں, 2 رحمت کے فرشتے, 1 عذاب کا فرشتہ. بندے کا عمل صالح جو ہوتا ہے یعنی 1 عذاب کا فرشتہ ہے, 2 رحمت کے فرشتے ہیں. جب یہ آتے ہیں اب اس مومن بندے نے جو عمل کیا ہوگا اس بندے کے عمل جو آ کر کے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں. نماز قدموں کے پاس, روزہ سر کے پاس, زکات دائیں طرف سے, صدقہ بائیں طرف سے, نیکی اور حسن اخلاق سینے کی طرف سے آ جاتے ہیں. اب عذاب کا فرشتہ جس جانب سے بھی اس بندے کی طرف آنا چاہتا ہے, اگر پیر کی طرف سے آئے تو پاؤں کی طرف کون ہے؟ فرمایا گیا کہ نماز ہے. نماز اس عذاب کے فرشتے کو روک دیتی ہے. اگر وہ سر کے پاس سے عذاب کا فرشتہ آنا چاہے تو روزہ اسے روک دیتا ہے. اگر بائیں طرف سے آنا چاہے زکات روک دیتا ہے, بائیں طرف سے آنا چاہے تو صدقہ روک دیتا ہے, اور اگر اوپر سے آنا چاہے تو فرمایا نیکی اور حسن اخلاق روک دیتے ہیں. یعنی وہ عذاب کا فرشتہ جس طرف سے آنا چاہے اس کو روک لیتے ہیں. اب وہ فرشتہ اتنا وزنی ہتھوڑا لے کر کے کھڑا ہوتا ہے. فرمایا گیا میرے آقا فرماتے وہ جو عذاب کا فرشتہ آیا تھا اس کے پاس اتنا وزنی ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر مینا میں جمع ہونے والے حاجی سب مل کر کے اسے اٹھائیں تو وہ اٹھا نہیں سکتے ہیں. یعنی اتنا وزنی جو ہتھوڑا ہوتا ہے. اور وہ کیوں آتے ہیں؟ اس مردے کو عذاب دینے کے لیے آتا ہے. وہ فرشتہ لے کر کے آتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اے نیک بندے, میں جدھر سے بھی آنا چاہا تیرے عمل نے روک لیا ہے, مجھے تجھ تک پہنچنے تیرے عملوں نے نہ دیا. یاد رکھ یہ ہتھوڑا دیکھ لے, اگر مینا میں جمع ہونے والے حاجی بھی اس ہتھوڑے کو اٹھاتے تو وہ اٹھا نہ پاتے. اے نیک بندے, اگر نماز روزہ زکات صدقہ تیری حفاظت نہ کرتے تو میں اس ہتھوڑے سے تجھے ایسی مار مارتا جس سے قبر میں آگ بھڑک اٹھتی. وہ رحمت کے فرشتوں سے پھر فرشتہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے اور تم اس کے لیے ہو. یعنی 2 رحمت کے فرشتے بھی تو آئے ہوئے تھے. تو اب عذاب کا فرشتہ جب ہر طرف سے آنا چاہتا ہے آ نہیں سکتا ہے تو وہ عذاب کا فرشتہ اتنا کہہ کر کے جاتا ہے تم نے عمل کر لیا ہے, اپنے آپ کو بچا لیا. اگر عمل نہ کرتے میں اس ہتھوڑے سے ایسی مار مارتا کہ تمہارے
تمہاری قبر جو ہے آگ سے بھڑک اٹھتی. پھر وہ عذاب کا فرشتہ جاتے ہوئے کہتا ہے اب میرا تو یہاں کوئی کام نہیں ہے, اے رحمت کے دو آئے ہوئے فرشتے یہ تمہارے لیے ہے, تم اس کے لیے ہو. لہٰذا وہ وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. اور پھر رحمت کا ایک فرشتہ دوسرے سے, اب دو ہی فرشتے یہاں بچے, دونوں رحمت کے فرشتے ہیں, اور بندہ ہے قبر والا مومن اور نیک عمل کرنے والا ہے. اس لیے اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرو, نماز روزے کی پابندی بھی کرو, زکوٰۃ بھی ادا کرو, صدقہ بھی ادا کرو. فرمایا ایک رحمت کا فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اللہ کے اس دوست سے نرمی کرنا کیونکہ یہ بڑی مصیبت سے آیا ہے, اس لیے کہ دنیا مصیبت کی جگہ ہے. تو ایک رحمت کا فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اس کے ساتھ نرمی کرنا کیونکہ یہ اللہ کا دوست جو ہے بڑی مصیبت سے آیا ہے. تو دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے بتا تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ ہے. وہ پھر پوچھتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. فرشتہ پھر پوچھتا ہے تیرے نبی کون ہے؟ کہتا ہے پوچھنا کیا ہے, میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. پھر فرشتہ پوچھتا ہے بتا تو کیا جانتا ہے؟ بندہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا, اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ جانا. یہ سوال جب فرشتے کرتے ہیں تو سختی سے پوچھتے ہیں اور یہ مومن کو پیش آنے والی سخت ترین آزمائش ہوتی ہے. پس آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے, اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ, جنتی لباس پہناؤ, جنتی خوشبو سے اس کو معطر کر دو اور اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے پھیلا دو. ایک جنتی دروازہ اس کے سر کی طرف, ایک جنتی دروازہ اس کے قدموں کی طرف کھول دو. فرشتے پھر کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جا, تجھے عذاب قبر نہیں ہوگا. وہ مردہ کہتا ہے یا الہی قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کی طرف لوٹ جاؤں, میں اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹوں اور جو کچھ پاؤں اور وہ سب کچھ پاؤں جو تو نے میرے لیے تیار کر کے رکھا ہے. چنانچہ قیامت کے دن چمکتے چہرے کے ساتھ اسے قبر سے اٹھایا جائے گا, چمکتے چہرے کے ساتھ اسے قبر سے اٹھایا جائے گا. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو قبر میں کام آنے والا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا یہی تو ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہو, ہمارے عقیدے سلامت ہو. اس لیے قبر کو اگر روشن کرنا ہے تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے تمام باطل فرقوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, مفسر قرآن علامہ ابو قاسم بن ہبت اللہ نے فرمایا ہمارے ایک مکتب کا کلاس فیلو جو تھا, ساتھی تھا, اس کا انتقال ہو گیا تو استاد نے اسے خواب میں دیکھا. اب شاگرد کا انتقال ہو گیا تو استاد نے خواب میں دیکھ کر کے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا مجھے بخش دیا گیا. تو استاد نے پوچھا کہ فرشتوں کے ساتھ تیری کیسی گزری, یعنی جو قبر میں سوال کرنے والے آتے ہیں منکر نکیر, ان کے ساتھ تیری کیسی گزری؟ اس نے کہا استاد صاحب جب نکیرین آئے مجھے بٹھا کر کے پوچھا تیرا رب کون ہے, تمہارے نبی کون ہے, اس وقت اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میں ان فرشتوں سے کہوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے وسیلے سے مجھے چھوڑ دو. اللہ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات آئی اور میں نے جب فرشتوں سے کہا ارے میرے دین کے بارے میں پوچھتے ہو, میرے عقیدے کے بارے میں پوچھتے ہو, اللہ کا واسطہ ہے مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے وسیلے سے چھوڑ دو. بس ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا ارے اس نے ہمیں بہت بڑی قسم دی ہے, اسے چھوڑو. لہٰذا وہ دونوں فرشتے اسے چھوڑ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. بتائیں یہاں کس کا وسیلہ دیا گیا؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وسیلہ دیا گیا. جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر و عمر سرکار مدینہ کے در کے جو ہے غلام ہیں, محتاج ہیں. جب ان کا یہ حال ہے تو بتائیں جب غلام اتنی شان رکھتے ہیں تو پھر میرے آقا کی شان کیسی ہوگی؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ جو ہے بدعقیدوں سے دوستی کر کے اور ایسے لوگوں کے ساتھ میں اپنی رشتہ داری کر کے جو ہے اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کر لیتے ہیں. میرے عزیزوں کچھ کام نہیں آنے والا ہے, اسی لیے شاعر نے کہا کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا, ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا, آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہے بادشاہ, میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا. فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا, دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, یعنی جو چار یاروں سے محبت کرے گا اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی. فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. اس لیے میرے عزیزوں یہ چند باتیں تھیں. ابھی تو میں نے انشاءاللہ تعالیٰ آج رات میں جو میرا درس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اس کا دوسرا حصہ قبر کو روشن کیسے کریں, کچھ اعمال آپ کے سامنے میں اور پیش کروں گا. قبر کو روشن کیسے کریں آج میرا یہی عنوان تھا, اور اس حوالے سے یہ پہلی چیز ہے کیا ہے, اپنے عقیدے کو
اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت، رسول اللہ کی مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، یہی ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اعلی حضرت کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں، اہل سنت و جماعت ہی ہے، لہذا اہل سنت پر اپنے آپ کو قائم رکھیں اور اپنی قبر کو جو ہے روشن کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کا دوسرا حصہ رات میں پیش کروں گا۔ میں وقت کی قلت کے پیش نظر یہاں پر جو ہے ایک عمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی میں اس کو لکھوا کر کے جو ہے اپنے چینل پر ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور اس پر میرے عنوانات آج بھی ڈالے گئے ہیں۔ مردے کو دفن کیسے کریں، مردے کو تلقین کیسے کریں، یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے مردے کے ساتھ میں کیا، اب ظاہر سی بات ہے اب ان کے جانے کے بعد میں ہم ان کے لیے ایسا کچھ کریں جو ان کو فائدہ دے، ایسا کچھ کرے جو ان کو فائدہ دے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد میں صفحہ 221 پر فرمایا کہ حدیث میں ہے، یہ بہت اہم بات ہے، آج اس کام کو ہمارے لوگوں نے چھوڑ دیا اور اپنے مرنے والوں کا نقصان کرتے ہیں۔ آپ ان کا فائدہ کیجئے، ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو پیدا فرمائے گا جو ہمارا فائدہ کرے گا، ہمارا فائدہ کرے گا، اس لیے اس عمل کو لازمی طور پر کریں۔ اس کی جو دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ڈالتے ہیں۔ صرف حدیث پاک سن لیں کہ حدیث میں ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تمہارا کوئی بھائی مسلمان مرے اور اس کی قبر پر مٹی برابر کر چکو تو تم میں ایک شخص اس کی قبر کے سرہانے سر کے پاس کھڑا ہو کر کے کہے، یا فلاں بن فلانا، یعنی اے فلاں عورت کے بیٹے، اے فلاں عورت کے بیٹے، یعنی اس کا نام لے اور ماں کا نام لے، باپ کا نام نہیں لینا ہے، اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لے کر کے آواز دینا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا۔ یہ مردہ سن رہا ہے اور حضور نہیں سن رہے ہیں، کیا عقیدہ ہو سکتا ہے ایسا؟ حضور فرماتے ہیں سنے گا جواب نہ دے گا، پھر دوبارہ کہو اے فلاں عورت کے بیٹے، حضور فرماتے وہ دوبارہ بھی سنے گا لیکن اب کیا کرے گا؟ سیدھا ہو کر کے بیٹھ جائے گا۔ یہاں مردہ سیدھا ہو کر کے بیٹھ رہا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ کیا عقیدہ بنایا دیوبندیوں نے، بس اللہ ہی کے بنا، ایسا گندا عقیدہ بنایا ہے۔ حضور فرماتے وہ دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ میں سنے گا لیکن کچھ کہے گا نہیں، دوسری مرتبہ سنے گا اور اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا۔ حضور فرماتے پھر تیسری مرتبہ کہو اے فلاں عورت کے بیٹے، حضور فرماتے تیسری مرتبہ کہے گا اے بندے مجھے بتا کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم فرمائے، لیکن آواز تمہیں نہیں آئے گی، تمہیں بتانا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو تم کلمے کی تلقین کرو، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما۔ وہ جب تمہاری زبان سے سنے گا نا مردہ تو یہی کلمات اپنے زبان پر دہرائے گا۔ تو کسی نے کہا کہ جب نکیرین آئیں گے نا فرشتے سوال کرنے والے، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں گے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھے، اسے اس کے لوگ اس کا کلمہ سکھا رہے ہیں، اسے اس کا کلمہ سکھایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی جو آج سے ہمارا درس ہوگا شب برات تک کے، انشاءاللہ تعالیٰ انہی چیزوں سے متعلق ہوگا۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ عشاء کے بعد بھی آپ تمامی ذرا شرکت فرمائیں، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمارا فائدہ ہو اور اللہ کرے ہمارا ایمان سلامت رہے، تو انشاءاللہ قبر میں بھی فائدہ ہوگا اور حشر میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔